بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، بے شمار فضائل۔ آئیے انہی میں سے میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا گئے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے درود پاک پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی فضیلت سنی، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ انشاءاللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اس کی برکتیں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال یہ ہے، یہ بتائیے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی کس نے رکھا؟ اب اس کا آپشن بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، والد نے یا والدہ نے، والد نے یا والدہ نے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصالو الجحیم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم، ثم إنهم لصالو الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون،
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک آپ کو بار بار مہینہ مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور بندیجے کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا؟ یہ آپ نے بتانا ہے، والد نے یا والدہ نے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان بچوں کی شان صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا
آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ ایک اور شعر بھی ہے، شعر ہے کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اور فضاء الرحمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک
واقعہ. ایک واقعہ سیگمنٹ میں آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ بڑا ہی یونیک واقعہ ہے. کوشش کریں گے اس واقعے کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ سنیں. انشاءاللہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں واقعہ گئے حضرت نضر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی کا. حضرت نضر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. تو بچوں کو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نضر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. تو بچوں واقعہ گئے نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی کا. کن کا ہے؟ نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی کا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کس سبب سے؟ تو حضرت ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی فرماتے ہیں کہ زیادہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل یعنی نفل نماز بھی پڑھیں، اور جس کی وجہ نوافل بھی پڑھنے کی عادت بنائیں. تو بچوں اس واقعے سے جو ہمیں نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ زیادہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، نفل پڑھنے کی کوشش کریں، نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور بچوں جب ہماری نفل نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی تو ہماری کوئی فرض نماز بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز پڑھنے والا بھی بنائے، آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ. آئیے کچھ سوال کرتے ہیں. بتائیے کہ جی حضرت نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی اور حضرت ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی کا واقعہ تھا. جی تو جب انہوں نے حضرت نصر بن علی رحمۃ اللہ کی تعالی نے حضرت ابن زرعی رحمۃ اللہ کی تعالی کو خواب میں دیکھا تو ان سے کیا کہا؟ انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے کیا کہا؟ جی عمر بھائی بتائیں. کہا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا. اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. میں نوافل پڑھتا تھا اس لیے. پہلے تو آپ نے یہ بتانی ہے کہ کیا معاملہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئے، یہ بتانا تھا آپ نے. چلیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. جی چلیں. اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ کس سبب سے جنت میں داخل ہوئے تھے وہ؟ اللہ پاک نے کس سبب سے ان کو جنت میں داخل کر دیا تھا؟ جی بتائیں گے. زیادہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے. جی زیادہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے. تو پیارے بچوں ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ جی بتائیں ان کو دیں. ہمیں بھی نوافل پڑھنے چاہیے. جی ہمیں بھی نوافل پڑھنے چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں مدیشہ کے ناظرین آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام ہے محمد احمد الطاری. میں ہوں محمد طلحہ الطاری شہر چیوٹ سے. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے والد نے. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام زینب ہے. آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں. یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
ماشاء اللہ آپ نے نعت سنائی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال. میں حسین اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے بھائی رمضان بھائی آپ کا پروگرام بجب شام بہت اچھا ہے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی درے پاک بلوا یہ آقا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ریحان رضا ہے. میں سجودہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کا جواب غلط ہے. یہ ہمارا جواب نہیں ہے جو ہم نے سوال کیا. وہ سوال یہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا تھا اور وہ تھا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر. اور جی ماشاء اللہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا, والد نے یا والدہ نے؟ یہ دو آپشنز بھی دیے ہم نے آپ کو. جی بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف. میں ہوں فاطمہ طاہرہ من چنباس. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان رضا من چنبا سے. میں آج آپ کو پوئم سناؤں گا. بھی مکڑی چنٹے سے وہ آ ٹکری. چنٹا بولا میں نکلوں گا. مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا. میں نکلوں گی. میں نکلوں گا. میں نکلوں گی. چنٹے کو پھر غصہ آیا. مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اگر میں اس کو رستہ دے دوں کوئی مشکل بات نہیں. سوچ کے مکڑی بولی بھائی چنٹے آپ بھی نکلے. چنٹے نے جب بات سنی شرم سے کچھ اس کو بھی آئی. یوں دونوں کا کام ہوا. نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. ماشاء اللہ آپ نے پویم سنائی. مزید چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جاسیہ، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 میں ہے. تو بچوں کیا نام ہے؟ جی ہاں، سورہ جاسیہ. جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں پر بیٹھنے والا. اور اس سورت کی آیت نمبر 28 یعنی 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی سختیوں سے حرامت گھٹنوں پر بیٹھی ہوئی ہوگی. ہر امت گھٹنوں پر بیٹھی ہوگی. قیامت کی سختیوں سے ہر امت گھٹنوں پر بیٹھی ہوئی ہوگی. جی اس وجہ سے اس کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا ہے. اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جسے توحید، نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جانوروں کی پیدائش میں رات اور دن کے بدلے میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس صورت انسان اور جانوروں کی پیدائش میں رات اور دن کے بدلنے میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. جی آگے بڑھیے. نمبر 3. اس صورت میں اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. جی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور مسلمانوں کی اخلاقی تربیت بھی فرمائی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا گناہ بھی اسی پر ہے. اس صورت میں برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں ہیں اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہے. اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے اور نیک اعمال کرنے والے
اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کافروں کو ملنے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کافروں کو ملنے والے بدلے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سنا قرآن پاک کی ایک سورت، اس سورت کا نام ہے سورہ جاسیہ۔ یہ کون سے بارے میں موجود ہے قرآن پاک کے، کون بتائے گا؟ جی 12 نمبر 25 یعنی 25 میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، جاسیہ کے معنی ہوتا ہے گھٹنوں پر بیٹھنے والا، گھٹنوں پر بیٹھنے والا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 28 یعنی 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی سختیوں سے ہر امت گھٹنوں پر بیٹھی ہوگی، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا۔ پیارے بچے، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید ہوگی، توحید، نبوت اور رسالت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ جی اس صورت میں برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آج ہم نے سنا سورہ جاسیہ کے بارے میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف کے مصنف یعنی اوتھر حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی یعنی گاؤں کا رہنے والا آیا۔ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے کھڑے تھے۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار درخت سے اللہ پاک کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کی گواہی مانگی تو اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاور دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پاک کے ایک ہونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر 3 بار گواہی دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں، بارک اللہ
बारक अल्लाह मरजाए आलम यही सरकार है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम के अकीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, मिशकात शरीफ के मुसन्निफ यानी ऑथर हज़रत अल्लामा ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा जो कि हमने सुन लिया। उसका खुलासा कुछ यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अल्लाह पाक के एक होने और अपने आखिरी नबी होने पर गवाही मांगी। तो उसने कहा कि मेरे अलावा कौन गवाही देगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बबूल का दरख्त जो है ये गवाही देगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, बबूल के दरख्त को बुलाया तो वो ज़मीन को फाड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला आया और फिर उसने गवाही दी जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो 3 बार उसने ऐसी गवाही दी और फिर वो दोबारा चला गया। तो इस वाक़े को बयान करने का हज़रत ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला का ये अकीदा बयान होता है कि जो है हज़रत ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला का ये मुबारक अकीदा था कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी पावर्स दी हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो चाहें कर सकते हैं। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर अल्लाह पाक के एक होने और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर 3 बार गवाही दी। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला फरमाते हैं, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदे करें, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदे करें, बारक अल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुजुर्गान दीन के अकीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी आप जाएं वहाँ पर मैप है वहाँ पे पंजाब का। जी सन भाई आप यहाँ से खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं थोड़ा सा, आप थोड़ा इधर हो जाएं। जी चलें, यहाँ पर एक मैग्नेट होगा, देखिए मैग्नेट है यहाँ पर। जी मैग्नेट है। अब आप थोड़ा पीछे हैं। पंजाब के कुछ शहर हमारे साथ मुल्तान है, पाक पतन शरीफ है और भावलपुर है, ऊज शरीफ है। अब इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरात है, फैसलाबाद है, जंग है, कसूर है। तो यहाँ पर कुछ शहर हैं। अब आपने मैग्नेट थ्रो करना है, सही है। और जो है क्या बोलते हैं, आपने मैग्नेट थ्रो किया, जिस शहर पर आएगा इंशाअल्लाह हमें सुफियान में उस शहर के किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला के बारे में बताएंगे। जी चलें दोबारा करेंगे। जी भावलपुर, जी चलें आप वापसी आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। जी चलें भावलपुर। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ऊज शरीफ ज़िला बावलपुर के एक फेमस बुजुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। आप 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। आप सहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपका इंतकाल जमादुल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार मुबारक ऊज शरीफ ज़िला बावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। आपके मज़ार पाक पर दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने सुना हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह की ताला के बारे में। आप रहमतुल्लाह की ताला 595 हिजरी 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। आप सहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपका इंतकाल जुमादल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। जुमादल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार शरीफ ऊज शरीफ ज़िला भावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। आपके मज़ार मुबारक पर दुआएं कबूल होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला के की बरकतों से नवाजे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आज सुफियान भाई साहब ने यहाँ पर भावलपुर के एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला के बारे में सुना। सुफियान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार ध्यान दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान।
اچھا یہ بتائیے کہ نماز وطر میں کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جلدی بتائیں گے جی، چلیں بتائیں، مائک دیں ان کو. نماز وطر میں کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جی بتائیں. 2 بار. پوچھ رہے ہیں جی. یہ کہنا ہے 2 بار، ان کا جواب درست ہے. پیارے بچے نماز وطر میں پہلی بار نماز شروع کرنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دوسری بار دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی اگلا سوال یہ بتائیے کہ کس وقت کا کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے؟ صبح کا یا رات کا؟ کھانا نہ کھانے سے، کس وقت کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے؟ صبح کا یا رات کا؟ جی چلیں بتائیں، ان کو دے دیں آپ کے برابر میں. رات کا. رات کا؟ سوچ لیں. صبح کا. صبح کا؟ آپ تو کنفیوز ہیں، ان کو دیں ذرا. رات کا. رات کا؟ جی جناب ان کا اور آپ کا پہلے آپ نے یہی جواب دیا تھا رات کا، تو ماشاءاللہ جواب درست مان لیتے ہیں ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے کہ رات کو کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے. جی اگلا سوال بتائیے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی یا سعی؟ جی عمر بھائی. رمی. جی چلیں بتائیں، دیں ذرا ان کو. رمی. جی فدا الرحمان بھائی. سعی کہتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ، فدا بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا؟ والد نے یا والدہ نے؟ جواب تھا والد نے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدد